بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنی جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا اگر وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں واپس آیا ہے۔ نیکی اور گناہ کی پہچان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے رنجیدہ کرے تو مومن ہے۔ قائل نے دوبارہ سوال کیا کہ گناہ کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے باطن میں کوئی چیز کھٹکے یعنی دل اس کے کرنے سے مطمئن نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ خوارج کی علامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو قتل کریں گے۔ خوارج بظاہر بڑے دیندار نظر آئیں گے۔ خوارج لوگوں کے سامنے دھوکہ دہی کے لیے اسلامی منشور پیش کریں گے۔ خوارج دہشت گردی کے لیے ناپختہ ذہن کے کم سن لڑکوں کو استعمال کریں گے۔ خوارج کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ خوارج دجال کے زمانے تک ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح تیر شکار سے۔ خوارج جہنم کے کتے ہوں گے۔ خوارج بظاہر بڑے دیندار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصافحہ کرو کیونکہ یہ کینہ تعصب کو مٹاتا ہے اور ایک دوسرے کو تحفظ دو اور پیار رکھو اس سے دشمنی ختم ہوتی ہے۔ ولا علم بالصواب۔